بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پشاور میں شیر افضل مروت صاحب نے کل ورکر کنونشن کیا ہے اور انتظامیہ نے لاٹھی چارج کیا ہے، گرفتاریاں کی ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کی، اور رکاوٹیں ڈالی ہیں، لیکن پھر بھی شیر افضل مروت صاحب نے چیلنج کیا ہے ایک تو بلاول بھٹو صاحب کو کہ آؤ کے پی کے میں، آپ آ رہے ہو کوہاٹ میں تو میرا چیلنج ہے، اور دوسرا تمام انتظامیہ کی رکاوٹوں کے باوجود، لاٹھی چارج کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود کے پی کے میں پشاور میں جتنے لوگ نکلے، ایک جلسے کا نما تھا، ایک جلسے کا سین بن گیا، اور شیر افضل نے اگلا جو اپنا پڑاؤ ہے وہ بتا دیا ہے کہ میں پنجاب میں آ رہا ہوں۔ اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں کہ وہ چیلنج کیا ہے اور پنجاب میں کیا لینے آ رہے ہیں، کس وجہ سے آ رہے ہیں، کیا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو اہم پیغام ہے پنجاب کے لیے، جو کے پی کے کو خراج تحسین پیش کیا ہے عمران خان صاحب نے، دونوں کے اوپر بات کریں گے۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے، الیکشن کو شیڈول کو ختم کروانے کے لیے عدالت عالیہ یعنی کہ اسلام آباد عدالت میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ وہ کس نے کی ہے، کیوں کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر کنونشن اس پشاور کے بارے میں۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے بلاول بھٹو کو ایک پیغام دیا ہے، ایک چیلنج کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تیار ہو جائیں، اور 3 جگہ یعنی کہ جیلم، گجرانوالہ، رحیم یار خان ورکر کنونشن کا میں ارادہ کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کو جو جہاں پر ورکر کنونشن ہوئے بھرپور طریقے سے لوگ نکلے ہیں، تو پنجاب کو بھی چاہیے کہ وہ نکلیں۔ بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے آپ آ رہے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے، لیکن کوہاٹ میں آپ کا جو جلسہ ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ شیڈول جاری ہے آپ کے جلسے کا، اب میں نے سوات کا جو جلسہ ہے وہ ملتوی کر دیا ہے، اور سوات کے جلسے کی جگہ 10 تاریخ کو جو کوہاٹ میں نے جلسہ رکھ لیا ہے، یعنی کہ 10 تاریخ کو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کوہاٹ میں آ رہے ہیں اپنے جلسے کے لیے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 10 تاریخ کو کوہاٹ میں جلسہ رکھ لیا ہے، اپنا ورکر کنونشن رکھ لیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آپ تیاری کر کے آئیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نظام ریاست کھڑا ہے، حکومت کھڑی ہے، طاقتور لوگ کھڑے ہیں، کیا کہتے ہیں، انتظامیہ کھڑی ہے، رکاوٹیں نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا، آپ کی فیور میں ہوگا، آپ کو ریلیف کے طور پہ ہر چیز آپ کے سامنے رکھی جائے گی، لیکن اس کے باوجود میرا چیلنج ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو رکاوٹیں بھی ملیں گی، کنٹینر لگائے جائیں گے، انتظامیہ بھی رستے میں آئے گی، لاٹھی چارج بھی چلے گا، ہو سکتا ہے گولی بھی چلا دیں گے، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ 5000 لوگ لے کے آئیں گے تو میں 50,000 لوگوں کا جلسہ وہاں پر کروں گا۔ ایک طرف آپ کا میدان اور کیا کہتے ہیں جلسہ سجے گا، دوسری جانب میرا میدان اور جلسہ سجے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ شیر افضل مروت جو ہے ایک سپاہی ہے، ایک کارکن ہے، عمران خان صاحب کا حقیر سپاہی ہے، اس نے کتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اور آپ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو آپ نے کیا تیر مارا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہر چیز ہے، انتظامیہ، ریاست اور طاقتور ہر چیز، لیکن پھر بھی ہم نکلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 10 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کس طریقے سے نکلتا ہے، خاص کر کے
پٹھان جو ہے وہ کس طریقے سے نکلتے ہیں. جو مائنس کرنے کا فارمولہ تھا عمران خان صاحب کو، آج آپ دیکھ لیں کہ تمام کی تمام پارٹیز کی سیاست مائنس ہو گئی ہے، دفن ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی آواز ہے، ایک ہی نعرہ ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب. اس کے علاوہ تاریخ انہوں نے اور بھی دی ہے، وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا تاریخ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 15 تاریخ کو کے پی کے میں بے نظیر گراؤنڈ رنگ روڈ پر عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہا ہوں. اڈیالہ جیل سے جو پیغام دیا ہے انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے پیغام کیا دیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہے اس نے شیر افضل مروت صاحب کے ذریعے پنجاب کے لوگوں اور کے پی کے لوگوں کو کیا اہم پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے الفاظ انہوں نے شیئر کیے ہیں کہ اگر زندگی میری رہی، عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میری زندگی رہی اور میں باہر آیا تو پشتونوں تمہاری عظمت کو سلام کروں گا. پنجاب کے لیے جو پیغام ہے، انہوں نے کہا کہ کے پی کے نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو عہد کیا تھا وفاداری کا، وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے، نبھا دیا ہے. اب پنجاب کے لوگوں تم سنو، 24 تاریخ کو میں وزیر آباد آ رہا ہوں. یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کو میں وزیر آباد آ رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی. وزیر آباد عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے اور گولیاں لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ 23 تاریخ کو میں اگاڑا کا جلسہ کرنے جا رہا ہوں، اگاڑا میں آ رہا ہوں، اور 24 تاریخ کو میں جنگ کے لوگوں کے پاس آ رہا ہوں. پنجاب جب اٹھتا ہے، عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب پنجاب اٹھتا ہے تو پورا پاکستان اٹھتا ہے. جب پنجاب میں حقیقی آزادی آئے گی تو پورے پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی. پاکستان کی آزادی کی جو ترقی ہے اور آزادی کی جو راہ ہے وہ پنجاب سے کھلنی ہے، اور آخری مارکہ حقیقی آزادی کا پنجاب میں لڑا جانا ہے. یہ عمران خان صاحب کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ لے کے، پاکستان تحریک انصاف کا پیغام لے کے، الیکشن کمپین لے کے آ رہے ہیں. ہم کسی سے لڑنے نہیں آ رہے، اور ہم کسی کے ساتھ کوئی مہم بازی یا کوئی فساد انتشار کے لیے نہیں آ رہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں. اور اڈیالہ جیل میں جو قیدی بیٹھا ہے اس نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر بارڈر کے اوپر کوئی سپاہی مرتا ہے، بارڈر کے اوپر کوئی افیسر مرتا ہے تو وہ بھی ہمارے نوجوان ہیں، اور ان کی جتنے اہل خانہ کو درد ہوتا ہے، جتنا محسوس ہوتا ہے، جتنا پین ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہمیں ہوتا ہے. وہ ہمارے اہل خانہ جیسے ہی ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے میں اگلا جلسہ کوہاٹ میں کرنے جا رہا ہوں، اور کوہاٹ میں کیا ہوگا 10 تاریخ کو، یہ انہوں نے واضح پیغام دے دیا ہے. اب آپ کو بات بتاتا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کیا کیا ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک اپلیکیشن دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ شیڈول نہ جاری کرے، الیکشن ملتوی کیے جائیں، کیونکہ جو افغان لوگ ہیں، جو افغان یہاں پر مہاجرین تھے، وہ این آئی سی بنا کے بیٹھے ہیں. این آئی سی یعنی کہ شناختی کارڈ بنا کے بیٹھے ہیں، فیک شناختی کارڈ انہوں نے بنا لیے ہیں، اور وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. تو یہ دھاندلی کے مرتکب ہوں گے، اس لیے دھاندلی اس میں ہو سکتی ہے، اس لیے الیکشن شیڈول ختم کیا جائے. اب یہ درخواست ایک دن میں جمع ہوتی ہے، دوسرے دن میں رجسٹرار کے پاس مقرر ہو جاتی ہے، اور آج اس کی سماعت کے لیے بھی مقرر ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی پھرتیاں، تیزیاں، اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کی ایک درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا، اور کل انہوں نے سنایا 12 ماہ کے بعد. اور یہ ایک درخواست ایک دن میں آئی، دوسرے دن میں نمبر لگ جاتا ہے، تیسرے دن میں مقرر ہو جاتی ہے اور سماعت کے لیے آج ریڈی ہے. یعنی کہ یہ دورہ معیار، یہ انصاف کا، یہ عدل کا، یہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، ایکچولی ہو کیا رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے.
یہ کس طرف معاملات جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ ان کو خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، وہ ان کو خوف زدہ کر رہی ہے، اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جیسے کہ عمران صاحب نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔